السلام علیکم ویورز، یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کی نگران حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا ہے۔ یہ 30% اضافہ ان کی انیشل بیسک پہ کیا گیا ہے، نہ کہ رننگ بیسک پہ، جس کی وجہ سے ملازمین کے اندر ایک غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے اور انہوں نے یہ اضافہ مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف لائحہ عمل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب موجودہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق ضلعی صدر پیک سید مدثر حسین صاحب اور صوبائی صدر پیک کاشف چودھری صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں آئندہ کے احتجاجی لائحہ عمل کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں صوبائی صدر پیک پنجاب ٹیچر یونین و عقیقہ پنجاب جناب کاشف شہزاد چودھری صاحب۔ کاشف شہزاد چودھری صاحب، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آپ نے میرے شارٹ ٹائم پہ مجھے آپ نے وقت دیا اور اس کے حوالے سے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جو میں نے 2 ہاٹ ایشوز جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی، تو میں مزید وقت ضائع کیے بغیر کاشف شہزاد چودھری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام اساتذہ کرام کو السلام علیکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے جلدی جو ہے ان تینوں باتوں کے اوپر ڈسکس کر سکوں۔ تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کے لیے آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے ہماری جدوجہد جاری ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے جو ہمارے ملازمین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، وہ اس طرح سے رسپانس بھی نہیں دیتے اور اس طرح سے شامل بھی نہیں ہوتے، لیکن جو تفریق ہے وہ پنجاب کے اندر ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ باقی صوبوں کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو اس وقت 40 سے 50% تنخواہوں کا فرق ہے باقی صوبوں کا اور پنجاب کا۔ اسی طرح باقی مراد کے اوپر بھی اگر میں آ جاؤں تو وہ بڑی ایک لمبی تفصیل ہے جس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو ابھی آپ سب کو پتہ ہے کہ جو زیادتی ہوئی سب سے پہلے نمبر 1 وہ جب وفاقی حکومت نے سکیل 1 سے لے کر سکیل 16 تک 35% کا اضافہ کیا اور پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ کے اندر 30% کا اضافہ کیا۔ یہ سب سے پہلی زیادتی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ منٹس آف میٹنگ جو ہے کیبنٹ کے، اس کے اندر وہ لکھا گیا خاص طور پر انیشل بیسک۔ تو بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی کیا چاہتی ہے؟ اس طرح کی ہرڈلز کیا صرف پنجاب کے ملازمین کے لیے ہیں؟ خود ان بیوروکریٹس کی اپنی تو الاؤنسز لیتے ہوئے وہ 1 منٹ نہیں لگاتے، لیکن جب عام سرکاری ملازمین کی بات آتی ہے تو تب ان کے لیے مختلف طرح کی رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ اب ایسا نہیں چلے گا، یہ زیادتی نہیں ہم مانیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں عید کے فوراً بعد جو ہے وہ ہم نے ایک ڈیٹ جو رکھی ہے ٹینٹیو، وہ 11 جولائی کی، ہم وزیر اعلیٰ کے دفتر کے باہر جو ہیں وہ دھرنا دیں گے اور دھرنا انشاءاللہ جاری رہے گا، اور پورے پنجاب سے اساتذہ کرام اور دیگر سرکاری ملازمین اس میں شامل ہوں گے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لیڈر صاحب کی ویڈیو کچھ چل رہی تھی اور اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ انیشل بیسک اور جو ہے اس کے اوپر تنخواہ بڑھنے سے اور رننگ بیسک پہ بڑھنے سے کوئی زیادہ خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، اور باقی تمام جو لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ علم کے لیے اور ان کے نالج کے لیے اس کے اندر میں تھوڑا سا کمپیریزن بھی اس کا کر دوں گا ساتھ ہی۔ نمبر 1 ہمارا مطالبہ کلیئر کٹ ہے کہ سکیل 1 سے 16 تک 35% اضافہ ہی لیا جائے گا اور وہ رننگ بیسک پہ لیا جائے گا، وفاق کی طرز کے علاوہ کوئی اور چیز قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پینشن کی بات ہے، تو پینشن جو ہے وہ 5% کا جو اضافہ کر کے ہمارے بوڑھے لوگوں کے اوپر جو انہوں نے احسان کیا ہے اس کی بجائے جو 17.5% اضافہ وفاق نے کیا ہے وہ اس سے کم قبول نہیں ہوگا۔ اب آپ اگر اس کا کمپیریزن کریں تو سکیل 1 کے اندر اس وقت انیشل بیسک ہے جو پچھلے جو 2022 کے پے سکیل ہے اس کے مطابق 12,640، اس کا 30% اگر انیشل بیسک پہ آپ لگائیں تو وہ 3,792 روپے بنتے ہیں۔ اور اگر اس وقت کوئی سکیل 1 کا ملازم جو ہے وہ 2 3 4 5 10 سال سے سروس میں ہے اور اس کی انیشل بیسک ڈیفینیٹلی ہر سال کے انکریمنٹ لگنے کے بعد جتنے سال سے وہ سکیل میں کام کر رہا ہے اتنے سالوں کے انکریمنٹ لگتے ہیں، اور اس وقت وہ اس کی بیسک سکیل جو 10-15 ہزار سے زیادہ جو انیشل بیسک ہے سٹیج ہے اس سے اوپر جا چکی ہوگی،
تو اس کو اس تنخواہ کے اندر 3-4 ہزار کا اور فائدہ پہنچنا تھا. یعنی اگر انیشل بیسک کے اوپر اس کی 3,792 روپے اضافہ ہو رہا ہے تو اس وقت موجودہ بیسک پہ اس کا 5-5.5 ہزار روپے اضافہ ہونا تھا. اسکیل 1 کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اسکیل 2, 3, 4, 5 سے چلے جائیں, اسکیل 14 کے اندر آ جائیں تو اس وقت اس کی انیشل بیسک ہے 21,010 روپے اور 30% بنتا ہے 6,303 روپے. اور اگر جو بھی کوئی سرکاری ملازم پچھلے 7, 8, 10 سالوں سے ملازم ہے تو اس کی انیشل بیسک اس سے زیادہ بنتی ہے, یعنی کم از کم وہ 38 اور 40 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ بن رہی ہے. تو اس کا جو اضافہ اور اس کے اندر فرق ہے وہ 5,000, یعنی اگر اس وقت 6,303 روپے اضافہ ہو رہا ہے انیشل بیسک پہ اور اگر اس کی رننگ بیسک پہ اضافہ ہوگا تو وہ 11,000 کے قریب اضافہ ہوگا. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ جی خاص فرق نہیں پڑے گا, پھر بھی آپ تو پھر باہر کیوں آنا ہے ابھی اگر خاص فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑ رہا ہے, اس فرق کو مٹانا ہے. یہ تفریق دن بدن بڑھتی جا رہی ہے پنجاب کے اندر. اسکیل 16 کے اندر دیکھ لیں تو جو اضافہ رننگ بیسک پہ ہونا ہے, اگر 8-10 سال, اگر کسی کی سروس 12, 14, 15 سال ہے اور وہ اسی اسکیل میں کام کر رہا ہے تو اس کا اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اس کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 15,000 بڑھنی تھی, جو اب بڑھ کے 7,000 بڑھے گی, یعنی 8,000 کا اس کو نقصان ہے اور 8 سے بھی زیادہ کئی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح 17 اسکیل کے اندر چلے جائیں تو اس کی تنخواہ کم از کم 20,000 بڑھنی تھی, جو اب جو ہے وہ 12,000 بڑھے گی, 8-9 ہزار کا اس کو نقصان ہے. لیکن اگر کوئی اسکیل 17 کے اندر پچھلے 8-10 سالوں سے بیٹھا ہے, 12-15 سالوں سے بیٹھا ہے اسکیل 17 کے اندر, تو اس کی تنخواہ میں اور 5-7 ہزار کا بھی اضافہ ہونا تھا. یہ کوئی ڈفرنس اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ 2-2 ہزار کا 1-1 ہزار کا ڈفرنس ہے تو اس کو اگنور کر دیا جائے. اس لیے یہ جو ڈفرنس ہے وہ کسی کی قیمت پر قابل قبول نہیں ہوگا. جو اضافہ ہے وہ رننگ بیسک پہ جس طرح وفاق نے دیا اور باقی صوبوں نے دیا, پنجاب کے جو سرکاری ملازمین, عام سرکاری ملازمین ہیں, وہ اتنے شودر نہیں ہیں کہ آپ ان کو ہر دفعہ اگنور کر دیں, آپ ان کے ساتھ ہر دفعہ زیادتی کریں. اپنے لاڈلے محکموں کو اپنے لیے آپ نے مراد کا اعلان کرنا ہے تو آپ دن سے رات نہیں لگاتے, اس کے لیے بجٹ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. الاؤنسز دینے ہیں اپنے جو قریبی محکموں کو تو اس میں بھی آپ دن سے رات نہیں لگاتے اور ان کو آپ الاؤنسز اور 2-2, 3-3 تنخواہیں سالانہ بنیاد کے اوپر سب کچھ ان کو دیتے ہیں. تو عام سرکاری ملازمین کی دفعہ کیا اس کے اندر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو بالکل ہی جو ہے آپ اس کے اندر زیادتی کرتے ہیں. تو اس دفعہ انشاءاللہ دھرنا ہوگا اور دھرنا وزیر اعلیٰ دفتر کے باہر جاری رہے گا جب تک یہ مطالبات نہیں پورے ہوتے. دوسری بات, لیو رولز اور لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے, اس کے اندر تبدیلی کا. آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی, دوبارہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ لیو رولز کے اندر تبدیلی کر کے جو سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت 12 تنخواہیں ملتی تھی ان کا خاتمہ کیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ان کے اندر کمی کی گئی ہے, وہ صرف ایک کہانی ایسی ڈال دی گئی ہے کہ اس کہانی کے اندر شاید کسی کو بھی نہ ملے. تو سرکاری ملازم ساری زندگی انتظار کرتا ہے کہ چلو یہ میری چھٹیاں بچ رہی ہیں, اس قیمت میں مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے, میں وہ اپنے کسی کام لے آؤں گا, کسی بچے کی شادی کر دوں گا, کوئی گھر خرید لوں گا, کچھ نہ کچھ کروں گا. تو وہ ظلم جو ہے وہ پنجاب کے صرف سرکاری ملازمین کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے تمام سرکاری ملازمین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ساتھ ساتھ ہم نے تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کے خاتمے کا, اس کی واپسی کے لیے بھی ہم نے دھرنا دینا ہے ساتھ ہی. اسی طرح پنجاب کے اندر کنوینس الاؤنس ہے, ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے, 2008 کی سطح سے 15 سالوں سے فریز ہے. 15 سال پہلے کا آپ کنوینس اور اس کے کرائے دیکھ لیں, پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں اور اب کا کمپیریزن کر کے دیکھیں. اسی طرح میڈیکل الاؤنس 2012 کی سطح پہ فریز ہے, یعنی 11 سال سے وہ فریز ہے. اپنے لیے سب کچھ ہے, عام سرکاری ملازمین کے لیے سب کچھ فریز ہے, اس لیے اس کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے اس کو بھی موجودہ رننگ بیسک پہ مطابق جو ہے وہ لیا جائے گا. اور آخری بات یہاں پہ میں کروں کہ بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی سب اطاعت کر کے چلیں. تو ہم نے پہلے بھی پیغام دیا تھا, آج سے 15 دن پہلے جب یہ لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا, کہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں, اتحاد کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو خود تیار ہونا پڑے گا کہ آپ نے ان احتجاجوں میں شرکت کرنی ہے. لیکن اتحاد ہوتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ, اتحاد ہوتے ہیں بدتمیزیوں کے ساتھ نہیں ہوتے. جب آپ اتحاد میں آتے ہیں تو آپ نیک نیتی کے ساتھ, اگر آپ نے واقعی سرکاری ملازمین کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہم تیار ہیں. لیکن اگر اسی طرح پہلے کی طرح وقت گزاری کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ جو جتنے دوست ہیں
جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور جو دوسری طرف اٹیچ ہیں، میں ان سب کو میں خود بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، مل کر اساتذہ کرام کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے کچھ کر لیں. لیکن جو بھی شخص اس دفعہ 2 نمبری کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کو پراپرلی ہم ایکسپوز بھی کریں گے. بیٹھیں، کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں، اور اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو بعد میں بھی کسی وقت چمکایا جا سکتا ہے. اس وقت پنجاب کے ملازمین کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے، تو اس زیادتی کو، ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے جو یہ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو کام کیا جائے. اور انشاءاللہ ہم نے جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی ہے، اور اس ڈیٹ کے لیے بھرپور میرے تمام اضلاع کے صدور سے گزارش ہے، پنجاب ٹیچر یونین کاشف چودھری کے پلیٹ فارم سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ اسکول ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچر پیکٹ کے پلیٹ فارم سے بھی، کہ آپ بھرپور تیاری کریں. تمام اضلاع کے صدور اس میں تیاری کریں اور تمام اساتذہ تک، تمام سرکاری ملازمین تک یہ پیغام پہنچائیں. اگر اس دفعہ آپ نہ جاگیں تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور آپ کی زیادتیوں کا سلسلہ کوئی روک نہیں سکے گا. تو اس دفعہ ان تمام معاملات کے حصول کے لیے آپ نے لاہور پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے، اور وہ دھرنا تب تک جاری رہے گا تب تک یہ تمام کے تمام مطالبات جو ہیں وہ تسلیم نہیں ہوتے. اسی طرح جو دیگر مطالبات ہیں جن کے اندر اپ گریڈیشن ہے ہمارے مختلف محکموں کی، اساتذہ بھی شامل ہیں، کلاس 4 بھی شامل ہیں، لیب اٹینڈنٹ بھی شامل ہیں، کاری ٹیچرز بھی شامل ہیں، کمپیوٹر لیب انچارج بھی شامل ہیں، اور اسی طرح سے جو ٹائم سکیل کا ہے تمام پنجاب کے ملازمین کا، یہ بھی باقی صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے اندر زیادتی ہو رہی ہے. باقی صوبوں کو مل رہا ہے، وفاق کو مل رہا ہے، پنجاب کو نہیں مل رہا. اس لیے آخر میں دوبارہ یہی پیغام ہے کہ بھرپور تیاری کریں، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمیں پنجاب کے ملازمین کو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو پھر ہم اسی طرح آپ کے ہاتھ روکیں گے جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے.